آل ہسٹری ورلڈ کے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے بہت سے پہاڑی علاقے دیکھے ہوں گے، لیکن جو آپ تصویروں میں پہاڑی علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام پہاڑی علاقہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کے 5ویں نمبر پر موجود ایک قیمتی پہاڑی علاقوں میں سے ایک بہت کارآمد پہاڑی علاقہ ہے، جہاں پر سونے اور تانبے کی وسیع مقدار میں موجود ذخائر ہیں۔ اس پہاڑی علاقوں میں ایک بحث آج بھی قابل ذکر چل رہی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مزید ایسی کارآمد ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ یہ پہاڑی علاقہ ریکو ڈک کے نام سے جانا جانے والا پہاڑی علاقہ ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے چاغی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جو نوکنڈی علاقے سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران اور افغانستان کے سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس قصبے کا اصل نام ریکو ڈک ہے، جو بلوچ زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ریتیلی پہاڑ۔ اس علاقے میں ایک قدیم اور مردہ آتی فشاں کو بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ اسی علاقے سے وہی مشہور زمانہ ٹھٹیان بیلٹ گزرتی ہے، جو ایران ترکی سے ہوتی ہوئی یورپ تک جاتی ہے اور جسے دنیا میں تانبے اور سونے کے ذخائر کے لحاظ سے اہم ترین قرار دیا جاتا ہے۔ مئی 1988 میں پاکستان کے ایٹمی تجربات جب اس علاقے میں ہوئے تو یہاں کی زمین نے اس کے بعد اپنی ساری چھپی ہوئی دولت معدنیات کو ظاہر کر دیا۔ ان قیمتی معدنیات میں سونا اور تانبا شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر تانبے اور سونے کے ذخائر کی مقدار دنیا کے 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ ایک کمپنی جس کا نام ٹھٹیان کمپنی ہے، اس نے اپنے سروے میں اگست 2010 میں اپنی ایک رپورٹ بنا کر حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کو سونپ دی، جس میں بتایا گیا کہ اس مقام پر اتنے تانبے اور سونے کے ذخائر موجود ہیں جسے 56 سال تک متواتر نکالا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے مطابق ریکو ڈک سے 2 لاکھ ٹن خالص تانبا، 180 من خالص سونا نکالا جا سکتا ہے، لیکن ٹھٹیان کمپنی کی رپورٹ کے بعد دسمبر 2010 میں قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع سونے اور تانبے کے ریکو ڈک منصوبے کو چلانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت کوئٹہ میں سرکاری ذرائع نے قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اس فیصلے کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ اس کے بعد اسلم رئیسانی نے بھی اس سے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ چاغی کے علاقے ریکو ڈک میں $1 خرب سے زیادہ سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان میں مخلصی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی ہم اس مقام سے سونے کے ذخائر سے فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ 2010 تک تو تمام معاملات ٹھیک چل رہے تھے، لیکن 2016 میں ہماری غیر ذمہ دارانہ حکومت میں کچھ کالی بھیڑوں نے یہاں پر بھی گھپلا مار دیا اور پھر یہ ذخائر سے کامیاب طریقے سے ملک کو فائدہ نہ مل سکا، جن کے نام قابل ذکر ہیں۔ مشتاق رئیسانی نے 2016 میں ان کے گھر سے 65 کروڑ 32 لاکھ کا ناجائز نقد رقم وصول ہوئی۔ اس کے علاوہ 3 کلو سونا بھی برآمد ہوا اور بہت کچھ ان کے نام پر فائل ہوا، جو کہ نیب کی رپورٹ میں شامل ہے، لیکن بعد میں دسمبر 2016 میں نیب سے رشوت دے کر مشتاق رئیسانی 2 ارب کی ادائیگی کے عوض رہا کر دیے گئے تھے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ان کے علاوہ جو نام ہمیں ملتے ہیں وہ معروف چیف جسٹس افتخار چودھری اور اسلم رئیسانی کا نام قابل ذکر آتا ہے۔ اس سکینڈل کے بعد سکینڈل نکلتے گئے اور ملک پاکستان کا نقصان بڑھتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند حکومت پاکستان کی طرف سے ریکو ڈک منصوبہ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنانے کی اطلاعات بھی تھیں، مگر اس بارے میں مزید تفصیلات عام نہیں کی گئیں۔ ڈاکٹر سمر مبارک کے مطابق پاکستان کو ریکو ڈک سے سالانہ $2.5 ارب کی آمدنی متوقع تھی، تو وہ $2.5 ارب کہاں گئے؟ اور ان 8 برسوں میں تو ان کا حجم $20 ارب ہونا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی رقم کہاں گئی؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب سن 2000 میں ریکو ڈک پروجیکٹ
بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنی BHP بیلیٹن سے TCC کو منتقل کیا جا رہا تھا تو جنرل مشرف کابینہ نے اسے مسترد کیوں نہیں کیا؟ اور ایسے بہت سے سوالات ریکارڈنگ کے متعلق اٹھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوالات یہاں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعد ازاں سابق وزیر اعظم عمران خان نے ریکارڈنگ کی تباہی اور پاکستان کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کے اسباب کے تعین کے لیے جس کمیشن کا اعلان کیا ہے، اس نے بھی اپنی تحقیقات کرنی ہیں۔ اگر اس کمیشن نے دیانتداری سے کام کیا تو قوم کو پتہ چلے گا کہ کس درجے کے نالائق، خود غرض اور بدعنوان لوگ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کر تباہی کی داستانیں رقم کرتے رہے ہیں۔ میں مزید اس سے زیادہ آپ کو بتانے سے قاصر ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑے مافیا لوگوں کی حقیقت ہے، لیکن ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ایڈ ہے جہاں جا کر آپ مکمل تفصیل سے پڑھ سکیں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا یہ ایک بہت لمبی بحث ہے اور چھپا ہوا راز بھی جو عام پاکستان کے علم سے باہر ہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے اور اسے دنیا میں شاداب و آباد کرے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نے کے پان۔